अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल दैट इज़ आयशा ब्यूटी सीक्रेट्स। आप सबको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो का मकसद स्किन केयर गाइडेंस है। आपको पता होना चाहिए कि स्किन केयर के लिए रोज़मर्रा में क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप हसीन और खूबसूरत दिखाई दे सकते हैं। मैं आपको स्किन केयर के हवाले से 5 पॉइंट्स बता देती हूँ जो आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, द रूल्स, क्लींजिंग एंड टोनिंग, सेरम्स, डे नाइट एंड आई क्रीम्स एक्सफोलिएशन एंड मास्क। इंट्रोडक्शन की पहले बात कर लेते हैं। एक बहुत अच्छी स्किन की शुरुआत के लिए एक अच्छी आदत के साथ की जा सकती है। एक खूबसूरत स्किन को पाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं बल्कि मेहनत दरकार होती है। एक अच्छी स्किन के लिए जो हमेशा खिली हुई और चमकदार नजर आए, अपनी उम्र से कम दिखाई दे, इसके लिए स्किन पर काम करना पड़ता है। ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस की रूटीन में सही तरीकेकार का काम है। हो सकता है इसमें से कुछ ऐसी बातें भी शामिल हों जो आप पहले से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल रखती हों। अगर ऐसा है तो फिर आपका आधा काम तो समझ लीजिए यही हो गया। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि बहुत से लोग नाकाम हो जाते हैं जब वो चीज़ों को स्किप करने लग जाते हैं, और वो लोग पहले से भी निखर जाते हैं जो मुकम्मल तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में नई चीजों को शामिल कर लेते हैं। वो एक हेल्दी स्किन को पाने में कामयाब हो जाते हैं और पहले से भी जवान और खूबसूरत नजर आते हैं। तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की, द रूल्स। सबसे पहला रूल जो आपको याद रखना है वो ये कि आपको कभी भी स्किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना जिनके इंग्रेडिएंट्स में परफ्यूम, सल्फेट और एसेंशियल ऑयल्स शामिल हों। नंबर 2, कभी भी वो प्रोडक्ट अपने चेहरे पर इस्तेमाल ना करें जो एक बार लगाने से ही आपको हार्मफुल महसूस होने लगे। नंबर 3, एक हेल्दी स्किन के लिए पानी भी बहुत ज़रूरी अज्जा है, इसलिए आपको चाहिए कि एक दिन में 8 ग्लास पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। नंबर 4, आपको अपनी नींद को पूरा रखना है। नींद पूरी ना होने की सूरत में भी चेहरा बेरौनक हो जाता है। नंबर 5, अपनी डाइट से अल्कोहल, कैफीन और शुगर को बिल्कुल निकाल दें। नंबर 6, डायरेक्ट धूप से बचें और SPF 30 का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर करें। नंबर 7, हर रात सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह क्लीन कर लें। नंबर 8, किसी भी किस्म के वाइप्स के इस्तेमाल से गुरेज करें। नंबर 9, जरूरत से ज्यादा चेहरे पर स्क्रब ना करें। नंबर 10, बताए गए तमाम रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और डेली रूटीन में शामिल कर लें ताकि बेहतर रिजल्ट पा सकें। रोज थोड़ा थोड़ा करने से आप इस ट्रैक पर आ जाएंगे कि जहां से हेल्दी स्किन का फासला बहुत कम रह जाता है और आप रुक जाते हैं तो वापस अपनी स्किन को हेल्दी और ब्यूटीफुल बनाने चलते हैं। तो वो वापस अपनी स्किन को हेल्दी और ब्यूटीफुल बनाने चले थे, वो थम जाएगी। रूल्स बहुत सिंपल हैं। ये रूल्स ऑल स्किन टाइप्स के लिए हैं। नंबर 2, क्लींजिंग एंड टोनिंग। ख़वातीन अपने चेहरे की क्लींजिंग में अक्सर औकात सुस्ती से काम लेती हैं, जिससे चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और चेहरे की सारी खूबसूरती मानन पड़ जाती है। चेहरे की क्लींजिंग अपनी जिल्द को मद्देनजर रखते हुए करनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि प्रोडक्ट का इंतखाब सोच समझकर करना चाहिए।
باقاعدگی سے جلد کی کلینزنگ چہرے کی جلد کو صحت مند بنانے اور کئی مسائل سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ایک اچھا کلینزر جہاں جلد کو دن بھر کی میل کچیل اور گرد و غبار سے پاک کرتا ہے، وہیں اسے ضروری اجزاء فراہم کر کے موئسچرائز بھی کرتا ہے۔ کاسمیٹکس کی خریداری کے دوران کوئی بھی کلینزر منتخب کرنے سے قبل اس کی تھوڑی سی مقدار ہاتھ کی باہر کی جانب لگا کر اسے ہلکا مساج کر کے چیک کر لیں۔ اگر یہ کلینزر آپ کی جلد سے گرد و غبار کو میل کی صورت میں اتار دے تو یہ ٹھیک ہے۔ مارکیٹ میں بہت سے ایسے کلینزر بھی موجود ہیں جو صرف لوشن کا کام کرتے ہیں اور جلد کی صفائی میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ دن بھر میک اپ میں رہنے والی خواتین کو چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے جلد کی کلینزنگ کا معمول بنا لیں اور اس کے بعد چہرے پر کوئی بھی ایسا موئسچرائزر لگا کر سو جائیں۔ بازاری مصنوعات سے گریز کرنے والی خواتین دودھ یا بلائی میں چند قطرے لیموں ملا کر اس سے کلینزر کا کام لے سکتی ہیں۔ یہ چیزیں جہاں کسی بھی اچھے کلینزر کا کام کرتی ہیں، وہیں قدرتی اور خالص ہونے کی وجہ سے کسی قسم کے منفی اثرات بھی مرتب نہیں کرتی۔ نمبر 3 بات کر لیتے ہیں ٹوننگ کی۔ ٹونرز بھی اسکن سے گرد و غبار کو ریموو کرنے کا کام کرتے ہیں، جس سے اسکن برائٹر اور ہیلدیئر ہوتی ہے۔ فیس ٹونر ایک ایسا لیکوڈ ہے جس کی آبزرونگ پراپرٹیز ڈرٹ، ایکسس آئل اور میک اپ کو ریموو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ نمبر 4 سیرمز۔ سیرمز آپ کی روٹین کا بہت ضروری اور اہم حصہ ہونا چاہیے۔ سیرم کی کنسسٹنسی تھک ہوتی ہے، کریم کی جیسی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ایسی پروڈکٹ ہے جو اسکن میں جذب ہو جاتی ہے اور آپ کی اسکن کو ڈیپلی ریکور کرتی ہے۔ سیرمز بیسیکلی آپ کی ڈے کریم اور نائٹ کریم سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ سیرمز ڈے اور نائٹ کریم کی انڈر لیئر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ موسٹلی سیرمز واٹر بیسڈ ہوتے ہیں اور چند سیرمز آئلی ٹیکسچر کے بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں، جن کی زیادہ ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ دونوں ٹائپس کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں تاکہ دونوں میں موجود انگریڈینٹس آپ کی اسکن کو فائدہ پہنچا سکیں۔ اسکن سیل ہیلتھ کے لیے کبھی بھی ایک انگریڈینٹ کافی نہیں ہوتا، سو آپ دونوں سیرمز کا استعمال کریں تاکہ الگ الگ انگریڈینٹ سے آپ کے اسکن سیلز کو فائدہ پہنچ سکے۔ سیرمز آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ ایوری اسکن ٹائپ کے لیے سیرمز کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ سیرمز ایک ایسی پروڈکٹ ہے جن کو خریدنے کے بعد آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوتے۔ اگر آپ کی اسکن ڈی ہائیڈریٹ ہے تو آپ کو واٹر بیس سیرمز کا استعمال کرنا چاہیے، اور اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے اور ڈرائینس کو ختم کرنا چاہیے تو آپ کو چاہیے کہ آئل بیسڈ سیرمز کا استعمال کریں۔ نیکسٹ، ڈے نائٹ اینڈ آئی کریم۔ ہمیشہ دن میں آپ کو SPF یوز کرنا چاہیے، لیکن رات میں SPF لگانا یا ڈے میں لگا ہوا SPF یا ڈے کا لگا ہوا SPF ہو اور اس کے ساتھ سو جانا اسکن کو اریٹیٹ کرتا ہے، اور وداؤٹ SPF ڈے میں باہر جانا اسکن کو بری طرح ڈیمیج کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسی کریم یا کوئی بھی بیوٹی پروڈکٹ جس میں وٹامن A موجود ہو صرف اور صرف رات میں لگائی جائے۔ ڈے میں لگانے سے
اس سے اسکن سینسیٹیو ہو جاتی ہے۔ پورے دن کی روٹین میں آپ کا مین فوکس یو وی ڈیمیج ریز سے پروٹیکشن کے لیے ہونا چاہیے۔ یو وی ریز سے کئی ایسے اثرات اسکن پر مرتب ہو جاتے ہیں جو آپ کی خوبصورتی میں گرہن لگا دیتے ہیں۔ ہم سب کے چہروں پر کہیں نہ کہیں ریڈ اور براؤن سپاٹس کئی اقسام میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ نائٹ کریمز اور فیشل آئلز آپ کو رات میں استعمال کرنے چاہیے، اور رہا آئی کریم کا سوال تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ آئی کریم کا استعمال ضروری نہیں، اگر یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم ایکسفولیشن کی بات کرتے ہیں۔ بیسیکلی ایکسفولیشن آپ کے اولڈسٹ اسکن ڈیڈ سیلز کو اندرونی سطح تک ریموو کرتی ہے۔ ایکسفولیشن تمام فیشلز میں انوالو ہوتی ہے۔ ایکسفولیشن دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مکینیکلی اور کیمیکلی۔ اگر آپ مکینیکلی وے میں ایکسفولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ جینٹلی مساج کریں، اسمال سرکولر موشنز میں مساج کریں، فنگر ٹپ پر سکرب اپلائی کر کے مساج کریں۔ اگر آپ مکینیکل وے سے کرنا چاہتے ہیں تو برش ٹول کی مدد سے اپلائی کرنے کے بعد 30 سیکنڈ کے لیے ٹول سے ایکسفولیٹ کریں۔ ایکسفولیشن سے آپ کی اسکن فریش ہوگی، آپ بیٹر فیل کریں گے اور اسکن کی کنڈیشن بھی امپروو ہوگی۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ماسک کی۔ فیس ماسک سے اسکن کلیئر ہوتی ہے، پورز ڈیپ کلین ہوتے ہیں۔ ماسک سے اسکن ہائیڈریٹ ہوتی ہے، فائن لائنز میں کمی ہوتی ہے۔ ماسک سے آپ کی 2 ٹون اسکن 1 ٹون میں چینج ہوتی ہے۔ اوور آل ماسک اسکن کے لیے بہت ضروری اور اچھا ہوتا ہے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔